جن کی صداقت کا تذکرہ، قرآن میں ہے جن کی صداقت کا تذکرہ، ہے صرف خاندان نبوت کا تذکرہ، ہے صرف خاندان نبوت کا تذکرہ۔ اور ہم سے نہیں رسول کے بستر سے پوچھئے، ہم سے نہیں رسول کے بستر سے پوچھئے، تیغوں کی چھاؤں میں شب ہجرت کا تذکرہ، تیغوں کی چھاؤں میں شب ہجرت کا تذکرہ۔ اور اس ذکر میں بھی نام علی کا ہی آئے گا، اس ذکر میں بھی نام علی کا ہی آئے گا۔ چھیڑو نہ ذو العشیرہ کی دعوت کا تذکرہ، چھیڑو نہ ذو العشیرہ کی دعوت کا تذکرہ۔ اور قرآن میں بہت ہیں کتابوں میں تذکرے، قرآن میں بہت ہیں کتابوں میں تذکرے، پانی پر لکھ رہا ہے شجاعت کا تذکرہ۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا رضا حیدر سعدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ممبر افروز ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہم ان کے پروردگار ان کو صحت عطا کرے، ہمیشہ یہ بھی ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں انجمن کا ہمارا۔ بیٹے پیچھے صحیح ہے، اوپر ہی بیٹھے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الصراط المستقیم صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والمنافقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ تمام تر تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے
لفظ کن سے دونوں جہان کو خلق فرمایا، اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد کائنات کی عظیم اور مقدس ترین ذوات مطہرہ پر لاکھوں درود و سلام ہو۔ مومنین کرام، تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت اور بخشش کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ کائنات میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام موجود ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ امام زمانہ کی سلامتی اور ان کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ صلوات قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ، جس کو تلاوت کرنے کا شرف اور پروردگار عالم سے توفیق حاصل کی۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مولانا اب ادھر تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے، آ جائیے آ جائیے۔ ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں۔ نمایاں چہروں کو تو ویسے بھی چھپ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، حالانکہ چاند جہاں بھی ہو اس کی روشنی سب تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں محمد۔ ارشاد خالق کائنات ہے کہ اے صاحبان ایمان، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ میں بہت بڑا مرحلہ حل کیا ہے، اور یہ آیہ کریمہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ تشریف لے آئیے، ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں۔ امام جمعہ کے آنے سے تو ویسے بھی مجھے تقویت مل جائے گی، تو ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں محمد۔ ایمان لانے والوں، یہ آیہ کریمہ اس پہ شاید اتنا غور نہیں کیا جاتا اور اتنا اس پر نہیں پڑھا جاتا میرے خیال سے جتنا اس پر پڑھا جانا چاہیے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صاحبان فہم کا مجمع ہے، میں ایک سوال کروں چونکہ مجھے سوال کرنے کی زیادہ عادت ہے۔ بات اتنی ہی کافی تھی کہ نہیں کہ ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اتنی بات، یہ جملہ، یہ سینٹنس کافی ہے یا نہیں؟ ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جملہ کمپلیٹ ہے یا نہیں؟ سینٹنس کمپلیٹ ہے یا نہیں، مکمل ہے یا نہیں کہ ایمان والوں
بھئی یہی تو میسیج ہے پروردگار عالم کا، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن آیت نے 3 اسٹیپ لیے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ یہ بیچ میں تو نے اپنے آپ کو کیوں رکھا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت آرام سے پڑھوں گا، بات اتنی ہی کافی ہے، جملہ تو پہنچ گیا کہ ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سینٹر میں بیچ میں اللہ تو نے اپنے آپ کو کیوں رکھا کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ شاید جواب قدرت آئے، میں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، ایمان والو مجھ سے ڈرو، خبردار یہ نہ کہنا کہ ایمان والے اور سچے دونوں ایک جیسے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ غور کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان والو مجھ سے ڈرو، خبردار ایمان والے اور ہیں، سچے اور ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ ایمان والو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ اٹینڈنس ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ حاضری لگا رہا ہے۔ جب ہم 5th کلاس میں پڑھتے تھے، چھوٹی کلاس میں تو حاضری لگتی تھی، اٹینڈنس لگتی تھی۔ اب یہ اللہ اٹینڈنس لگا رہا ہے، رسول کے زمانے میں جو لوگ تھے انہی سے تو کہہ رہا ہے۔ ایمان والو، اب کون تھے اس زمانے میں؟ اے عمار بن یاسر جیسے ہمارے زمانے میں جب اٹینڈنس لگتی ہے تو اگر آج اٹینڈنس لگے کہ مرزا اطہر صاحب کا یس سر، موسی رضا صاحب یس سر، رضا حیدر یس سر۔ اب یہ اس زمانے میں قرآن نے کہا کہ ایمان والو، تو اس زمانے میں کون تھے؟ عمار بن یاسر تھے، مقداد تھے، سلمان فارسی تھے کہ نہیں تھے؟ اس زمانے میں جو افراد تھے، اور کھل کے نام لوں بھائی، حضرت ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی تھے اور عثمان بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، مقداد بھی تھے، جناب عمار بن یاسر تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، اے ابو بکر، عمر، عثمان، مقداد، سلمان، خبردار اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور کریں آپ، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ جو بعد میں لسٹ آئی ہے نا، پچھلے دروازے سے ایک لسٹ آئی سچوں کی، ہم دیکھیں گے قرآن نے کسے سچا کہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو، سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کہا قرآن نے کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤ؟ نہیں، کیا کہا؟ مع الصادقین، خبردار سچے کے ساتھ نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں کچھ سچے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری نظر میں کون سچا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، پبلک کی نظر میں کون سچا ہے، آپ جس کو چاہے صدیق کا ٹائٹل دے دو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی نظر میں کچھ لوگ سچے ہیں۔ تو پھر پوچھیں نا قرآن سے، اور ڈھونڈے نا قرآن میں، تو تلاش کرنا پڑے گا کہ سچے کون ہیں۔ قرآن تو بتا، اس لیے کہ نقلی سچے تو در در ملے، ڈپلیکیٹ صدیق تو ہمیں گھر گھر ملے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہمیں تو قرآن والے سچے چاہیے۔ تو قرآن نے کہا تم ایسا کر سکتے ہو، دشمنوں کے بیچ میں کسی ایک سچے کو تلاش کر سکتے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم دشمن دیکھو، کسی اپنے کو سچا کہنا اور ہے، کسی دوست کو سچا کہنا اور ہے، رشتہ دار کو سچا کہنا اور ہے، پڑوسی کو کسی لالچ میں سچا کہنا اور ہے، لیکن اگر دشمن کہے کہ یہ سچا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا سا غور کریں آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ کمال یہ ہے کہ دشمن، جان کا دشمن، راہ میں کانٹے بچھانے والا، تلواریں لے کے قتل پہ آمادہ ہونے والا، جنگوں میں آنے والا، اگر یہ کہے کہ یہ صادق بھی ہے
یہ امین بھی ہے. تو صادق کے معنی سچا. تو ایک سچا مل گیا نا. دشمن نے گواہی دی کہ تو صادق ہے اور تو امین ہے. امین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جان کا دشمن اپنی قیمتی ترین امانت جس کی گود میں بے فکر ہو کے رکھ دے اس کو محمد کہتے ہیں. اور اللہ محمد جیسی قیمتی امانت جس کی گود میں رکھ دے اس کو ابو طالب کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں ہے نا. تو ایک سچا ملا ہمیں. کون؟ سرور کائنات. دشمن نے کہا کہ یہ سچا ہے, یہ صادق ہے. اب قرآن نے یہ نہیں کہا, میں پھر دوہرا رہا ہوں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں وہی جملہ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو, سچے کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں, قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والو مجھ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کرۂ ارضی پر کچھ سچے ایسے ہیں جو صداقت میں محمد کے جیسے ہیں. تھوڑا سا جاگے, میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی نگاہ میں کچھ سچے ایسے ہیں جو صداقت میں سرور کائنات کے جیسے ہیں, خاتم النبیین کے جیسے ہیں, رحمت للعالمین کے جیسے ہیں. تو یا اللہ تو بتا کہ وہ سچے کون ہیں. ہمیں پبلک سے نہیں پوچھنا, ہمیں صحابی سے نہیں پوچھنا کہ سچے کون ہیں. قرآن تو بتا کہ محمد کے جیسے سچے کون ہیں. تو قرآن نے کہا دیکھو اپنی آنکھوں کو سرور کائنات کی حیات طیبہ پر نگاہ گڑائے رکھنا. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سچوں کو کچھ سچوں کی ضرورت پڑے گی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ غور کریں. یا اللہ کون ہے محمد کے جیسے سچے؟ ہمیں ایسے سچے چاہیے جیسے نبی سچے ہیں. تو آواز آئی, دیکھو ایک دن جب میرے نبی کو جھٹلایا جانے لگے اور میرا نبی اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جس کو میدان میں لے کے جائے وہ قرآنی سچے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, غور کریں, ہے نا. قرآن والی قرآن کی نظر میں سچے کون ہیں؟ محمد کے جیسے سچے کون ہیں؟ تو جب نبی کو جھٹلایا گیا اور نبی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں, روح اللہ ہیں, اللہ کے نمائندہ ہیں, لیکن وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب نبی کو سچوں کی ضرورت پڑی. میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کی نظر میں سچے کون ہیں, یہ میری مجلس کا عنوان ہے. قرآنی سچے کون ہیں؟ نبی کو ضرورت پڑی تو نبی نے آواز دی, قرآن نے آواز دی. نبی نے کیا آواز دی؟ قرآن نے آواز دی. قل ان سے کہہ دو تعالو ندو ابنانا و ابناکم. یہ نہیں مانتے نا, یہ آپ کی بات پہ, حالانکہ آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, لیکن یہ نہیں مانتے. تو ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, میں اپنے بیٹوں کو لے آؤں. تم اپنی عورتوں کو لے آؤ, میں اپنی عورتوں کو لے آؤں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, میں اپنے نفسوں کو لاؤں. تو قرآن نے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. یہی کہا نا, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ابنانا. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بتائیے معاذ اللہ, اللہ عربک لینگویج جانتا ہے یا نہیں؟ جی, اللہ عربی جانتا ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے رضا حیدر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, عربی لینگویج اور زبان کا خالق خود اللہ ہے. اللہ سے بہتر عربی یہ خالق کی زبان ہے. عربی اللہ کی خود کی زبان ہے. ہندی ہماری زبان, اردو ہماری زبان, پرشین ہماری زبان, مراٹھی ہماری زبان, گجراتی ہماری زبان, عربی اللہ کی زبان. بھلا اپنی زبان کے معنی وہ نہیں سمجھے گا. تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کو عربی آتی ہے یا نہیں. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ محمد کے کوئی بیٹا نہیں؟
ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کریں آپ بھائی. اللہ نے کہا نا کہ میرے حضور، میرے نبی، میرے حبیب، ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں. اور نبی کے کوئی بیٹا ہے نہیں، جو ہو گئے وہ وفات پا گئے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میدان کرنٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں. میدان مباہلہ میں نبی کے کوئی بیٹا تھا نہیں، تو اللہ نے کیوں کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ نبی، اور ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نماز صبح کے بعد سرور کائنات علی کے دروازے پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا علی مجھے بیٹے چاہیے. ارے آپ کیا سن رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہی تو ہوا نا، جب خود کے تو بیٹے تھے نہیں، اللہ نے کہہ دیا بیٹے لاؤ، تم اپنے بیٹے لاؤ، کسی اور کے نہیں، اپنے بیٹے لاؤ. نبی نماز صبح کے بعد دروازے علی پہ آئے، اور آنے کے بعد کہا علی مجھے بیٹے چاہیے. ارے نبی علی کے دروازے پہ کہہ رہے ہیں مجھے بیٹے چاہیے. مفتی کو کوئی اعتراض نہیں، ہم علی سے بیٹے مانگے تو اعتراض ہو جاتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، مجھے بیٹے چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیٹے چاہیے، علی نے بیٹے دے دیے. اب مباہلے کی تیاری ہونے لگی. اب مباہلے میں جو آج جائے گا، پتہ ہے اس کو کتنا بڑا تمغہ اور کتنی بڑی سند اور کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، آپ صاحبان علم و فہم ہیں اور مستقل مجلس سے آپ سماعت فرما رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا سرٹیفکیٹ ملے گا. جس کو مباہلے میں دیکھو اسے سچا سمجھو. اور اتنا بڑا سرٹیفکیٹ، یہ نہیں کہ یہ صدیق وہ صدیق، کچھ نہیں، جو مباہلے میں آئے وہ صدیق. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کو مباہلے میں دیکھو اس کو صدیق سمجھو، قرآن کی نظر میں سچا سمجھو. اب یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ تھا کہ لوگ بے چین ہو گئے. یہ سرٹیفکیٹ تو سب کو چاہیے، اور جھوٹے کو بھی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ سینکڑوں مرتبہ جھوٹ بولنے والا بھی یہ نہیں کہتا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. ارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب جس کو قرآن سرٹیفکیٹ دے تو لائن میں لگے ہوں گے لوگ کہ نہیں لگے ہوں گے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے. صرف زبان ہی تو چلانی ہے، تلوار ہم نہیں چلا پائے، بازو کمزور ہو گئے تھے، زبان بڑی تیز ہے ہماری. آپ جو نہیں کہیں گے وہ ہم کہہ دیں گے. بس لے چلیے، بس لے چلیے، بس لے چلیے. پیغمبر نے ایک جملہ کہا، جس کا دل چاہے میرے ساتھ چلے، مگر ایک شرط ہے، زندہ وہ واپس آئے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. جس کا دل چاہے چلے مباہلے میں. زندہ وہ واپس آئے گا جس نے کبھی. نبی نے یہ جملہ سر اٹھا کے کہا تھا. جب سر نیچے کر کے دیکھا تو لوگ میدان احد کی روایت کو ریپیٹ کر چکے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں. ابنانا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. ونسانا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. لفظ استعمال ہوا ہے جمع کا، نساء، عورتوں کو لاؤ. کتنی عورتوں کو لیا پیغمبر نے؟ لوگ کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن جب کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو لاؤ تو عورتوں کو لانا چاہیے. لیا کتنے کو؟ ایک بیٹی، ایک بیٹی کو لیا. اور قرآن کہہ رہا ہے عورتوں کو لاؤ. کیا کہہ رہا قرآن؟ تم اپنی عورتوں کو لاؤ. نبی نے عورتیں تو بہت تھیں. ارے آپ غور ہی نہیں فرما رہے بھائی. کیا ایک ہی عورت تھی مدینے میں؟ 4 تو لوگ کہہ رہے بیٹیاں تھیں، اور 9 یا 11 بیویاں تھیں. تو کتنی ساری ہو گئی؟ یہ تو گھر کی ہو گئی، یہ تو گھر کی ہو گئی. مگر آج وہ جائیں گی جو جانے کے قابل ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے عورت جو ہے نا، عورت کا اطلاق 3 لفظوں پہ ہوتا ہے. سب سے پہلے عورت بیٹی ہوتی ہے.
اس کے بعد عورت بیوی ہوتی ہے، اس کے بعد عورت ماں ہوتی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو لاؤ، پیغمبر نے عورتوں کی جگہ سیدہ کو لیا، فاطمہ کو لیا، اور تاکہ ساتھ جانے والوں میں سے کسی کی بیٹی بن جائے، کسی کی بیوی بن جائے، کسی کی ماں بن جائے، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کا، ہے نا؟ کسی کی ایک نعرہ صلوات بابا سے بلند، محمد اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ سچوں کو قرآن کی نظر میں ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لیا، عورتوں کی جگہ سیدہ فاطمہ کو لیا، نفسوں کو لاؤ، نفسوں کی جگہ مولا کائنات کو لیا۔ اور انداز یہ تھا کہ سرور کائنات آگے، گود میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے پیچھے مولا کائنات۔ ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم۔ اہل یعنی پنجتن کو چلتے ہوئے دیکھو، آیت کو اترتے ہوئے دیکھو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے کسی کے مصرے یاد آ گئے کہ موسی بھائی سنیے گا کہ قافلہ جب چلا پنجتن کا نبی، قافلہ جب چلا پنجتن کا نبی، ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا۔ سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی عصمت، تو پیچھے تھا خیبر کا غازی چلا۔ تھوڑا سا توجہ چاہ رہا ہوں، میں اشعار کبھی بھی جو مطابقت میرے مضمون سے یا سبجیکٹ سے نہ رکھتے ہوں میں کبھی پڑھتا نہیں۔ قافلہ، تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں، قافلہ جب چلا پنجتن کا نبی، ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا۔ سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی عصمت، تو پیچھے سے خیبر کا غازی چلا۔ داہنے گود میں ایک صلوات بھیج دے، داہنے مصطفیٰ کے، داہنے مصطفیٰ کے حسن مجتبیٰ، کرتا شان خودی کی غمازی چلا۔ مصطفیٰ بادشاہی کی آغوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا۔ دیکھیے بیت کے لیے میں دوبارہ کہوں گا، یہ مصرے بیت پہ آپ کو دھیان دینا ہے کہ قافلہ جب چلا پنجتن کا نبی، ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا۔ سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی عصمت، تو پیچھے سے خیبر کا غازی چلا۔ داہنے مصطفیٰ کے حسن مجتبیٰ، کرتے شان خودی کی غمازی چلا۔ مصطفیٰ بادشاہی کی آغوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا۔ یہ نبی کا قدم، یہ علی کا قدم، درمیاں سیدہ دم بدم، دیکھ لے خالق دو جہاں کو گوارا نہ تھا کوئی زہرا کا نقش قدم۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ زیادہ دیر پڑھوں گا نہیں، بس آخری مرحلے میں ہوں موسی بھائی۔ پنجتن کا قافلہ پہنچ گیا، وہ سامنے پہاڑی پہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، تو تیزی سے دوڑ کے عبد المسیح جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا اس کے پاس پہنچے۔ جلدی سے چلیے، مسلمانوں کا نبی اپنے بیٹوں کو، عورتوں کو اور نفسوں کو لے کے آ گیا، جلدی چلیے اور مباہلہ کریے، قوم کی ناک کٹ رہی ہے، جتنی دیر آپ کریں گے ہماری ناک کٹ جائے گی، جلدی سے چلیے، جلدی سے چلیے۔ اس نے جملہ کہا، جلدی نہ کرو، پہلے مجھے یہ دیکھنے دو
کہ مسلمانوں کا نبی اپنے ساتھ کس کس کو لے کے آیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ بہت اپنے اندر بہت بڑے مفاہیم اور معنی رکھتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ جملہ اس نے کیوں کہا کہ جلدی نہ کرو، مجھے یہ دیکھنے دو کہ مسلمانوں کا نبی اپنے ساتھ کس کس کو لے کے آیا۔ یہ جملہ کیوں کہا آپ جانتے ہیں؟ یہ جملہ اس نے اس لیے کہا کہ اس نے عیسائی عالم نے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں اب، یہ سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے محمد، اس کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو کسی میدان میں ٹکتے نہیں ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ دیکھنے دو کہ وہ کس کس کو لے کے آئے ہیں۔ وہ بلندی پہ چڑھا، اب اس نے دیکھا، سیدہ کو دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، مولائے کائنات کو دیکھا۔ اب یہ پنجتن کا نور یکجا ہو گیا تھا، ایک جگہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جملہ کہا، خبردار مباہلہ نہ کرنا، ان کے چہروں سے وہ نور نکل رہا، یہ اتنے سچے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا بھائی، سچا اپنے آپ کو کہلوانا، کسی لے دے کے کسی سے سچا کہلوانا اور دشمن سے کہلوانا، میں کیا کہہ رہا ہوں، دشمن ہے مباہلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ اتنے سچے ہیں، قرآن نے بھی کہا کہ یہ سچے ہیں، دشمن نے بھی کہا کہ یہ سچے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اتنے سچے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پیغمبر کی حدیث یاد دلاؤں آپ کو، سرور کائنات کی حدیث یاد ہے نا آپ کو، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو برابر کی وزنی چیزیں۔ اب ویٹ کرو، رتی برابر فرق نہیں آئے گا، دو برابر کی وزنی چیزیں۔ اہل بیت کس نے وزنی؟ مباہلے نے بتایا۔ عیسائیوں نے کہا اتنے سچے ہیں، اگر اشارہ کر دے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ قرآن کتنا وزنی؟ قرآن نے بتایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قرآن اتنا وزنی، اور اہل بیت پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ قرآن جتنا کتنا وزنی، جتنے اہل بیت۔ اہل بیت کتنا وزنی، جتنا قرآن۔ قرآن کتنے سچا، جتنے اہل بیت۔ اہل بیت کتنے سچے، جتنا قرآن۔ قرآن کتنا پاک، جتنے اہل بیت۔ اہل بیت کتنے پاک، جتنا قرآن۔ اہل بیت کتنے طیب، جتنا قرآن۔ قرآن کتنا طیب، جتنے اہل بیت۔ اہل بیت کتنے طاہر، جتنا قرآن۔ قرآن کتنا طاہر، جتنے اہل بیت۔ دونوں پاک، دونوں طیب، دونوں طاہر، دونوں معصوم، بس فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اہل بیت سے محبت کے لیے نسل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ لوگ ساری کائنات میں حق ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے؟ قرآن میں حق بھی ہے اور قرآن میں سچ بھی ہے۔ یہ قرآن رٹنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ اس قرآن میں صادق بھی ہیں، اس قرآن میں حق والے بھی ہیں۔ دیکھیے ویسے حق کے لیے قرآن مجید میں بس آخری بات ہے اور آپ کی زحمت تمام ہے جی۔ میں اپنی مجبوری کچھ میری ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، مجلس میں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے، لوگ کہتے لیکن میں نے کہہ دیا کہ میری طبیعت خراب ہے، ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، یہ نہیں کہنا۔
حق کہاں ہے نا. دنیا حق تلاش کر رہی ہے, حق کی متلاشی ہے, حق دکھائی نہیں دے رہا, حق نظر ہی نہیں آ رہا. قرآن نے بتایا حق کیا ہے. میں آپ کو قرآن سے کچھ حق بتاؤں. بہت توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے نا. قرآن نے کسے کسے حق کہا. سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ ذالکم اللہ ربکم الحق. وہ اللہ جو ہے نا, جو تمہارا پروردگار ہے, پتہ ہے کون ہے؟ حق ہے. کون ہے اللہ؟ حق ہے. تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہ اللہ جو ہے کیا ہے, تھوڑا سا بولیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. حق ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے حق ہوئے؟ ایک حق ہوا. اور بھی کوئی حق ہے؟ کب پڑھو قرآن. نزل علیک القرآن بالحق. نزل علیک القرآن بالحق. میرے حبیب, یہ جو ہم نے آپ کے قلب مطہر پر قرآن نازل کیا ہے نا, یہ کیا ہے؟ حق ہے. کتنے حق ہوئے؟ 2. یا اللہ اور کوئی حق ہے؟ کہ پھر قرآن پڑھو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. ہم نے اپنے نبی کو جو مبعوث کیا ہے نا, وہ دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. تو دین کیا ہے؟ حق ہے. کتنے حق ہوئے؟ 3. ذالک الیوم الحق. یہ جو قیامت کا دن ہے نا, جو آخری دن ہے, یہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ حق ہے. قیامت کیا ہے؟ حق ہے. دیکھیے بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ. ہمارے مرزا صاحب نے کہا, اس لیے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے میں نے. تو کتنے حق ہوئے؟ 4. اگر قرآن 4 حق بیان کرنے کے بعد چپ ہو جاتا تو میں مان لیتا کہ حق 4 یار. نہیں بات پہنچی آپ. اگر قرآن یہاں خاموش ہو جاتا, چپ ہو جاتا, ساکت ہو جاتا, سائلنٹ ہو جاتا, کوئی کلام نہ کرتا, کوئی گفتگو نہ کرتا, تو میں مان لیتا کہ حق. مگر قرآن نے آگے بڑھ کے ایک حق بیان کیا. والمنافقون بما شہدوا ان رسول حق. یہ جو منافق لوگ ہیں نا, یہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول حق ہے. بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, کاش آپ کے ذہن سے, یہ میری آخری بات ہے, میں چپکا دوں آپ کے مائنڈ میں. بالکل میں یہ چاہ رہا ہوں. تو کتنے حق ہوئے جناب؟ پہلے تو یہ بتائیے. 5 حق ہوئے. سب سے پہلا حق اللہ حق. اب یہ تو سبق ہو رہا ہے, پتہ چلے گا. سب سے پہلا حق اللہ حق. دوسرا قرآن حق. تیسرا دین حق. چوتھا قیامت حق. 5واں رسول حق. یہ 4 جو ہے نا, بہت توجہ چاہ رہا ہوں دوستو. آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا آپ کو لطف آ جائے گا اگر آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف فرمائیں گے. یہ 4 حق ہیں نا, اور ایک حق یہ ہے محمد. ان میں فرق جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ جو 4 حق ہیں, اللہ حق, قرآن حق, دین حق, قیامت حق, رسول حق, اس ایک حق نے منوایا ہے کہ یہ 4 حق ہیں. یہ حق بالکل الگ ہے. یہ ان سے بالکل جدا ہے, الگ ہے, ایک دم ڈفرینٹ ہے ایک دم. کیوں ہے بتاؤ؟ اللہ کو کوئی جانتا پہچانتا تھا کہ اللہ حق کس نے پہچانوایا؟ بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں قسم خدا کی اس مجلس کا. کس نے پہچانوایا؟ قرآن کو کوئی جانتا تھا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ کس نے پہچانوایا؟ رسول نے. دین کو پہچانتا تھا کوئی؟ ایک صلوات بھیج دے محمد. بچہ کھینچ رہا ہے. ایک صلوات اور بھیج دے محمد. آخری بات ہے بھائی,
ایک صلوات بھیج دیں محمد والا. تو دین حق ہے کس نے پہچنوایا؟ قیامت حق ہے کس نے پہچنوایا؟ تو یہ جو 4 حق ہیں ان پہ اس والے حق کا احسان ہوا یا نہیں؟ ہے نا. اللہ پہ احسان ہوا. بھائی اللہ محمد عربی نے سرور کائنات نے اللہ کو پہچنوایا, اللہ پہ احسان. قرآن کو پہچنوایا, قرآن پہ احسان. دین کو پہچنوایا, دین پہ احسان. قیامت کو پہچنوایا, قیامت پہ احسان. تو یا اللہ تو قرآن میں کہتا کہ میں لوگوں کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہوں. ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان. اللہ لوگوں کو عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو ان کا تجھ پہ احسان, تیرے دین پہ احسان, تیری بھیجی ہوئی کتاب پہ احسان, تیرے بنائے ہوئے ایک معین اور فکس ڈے قیامت پہ احسان. تو اس کا احسان ہے چاروں پر. یہ بتا احسان کا بدلہ کیا چکائے گا؟ اللہ نے کہا چاروں پہ احسان ہے محمد کا. میں محمد کو 4 ایسے دوں گا جو عیسائیوں سے منوائیں گے کہ محمد حق ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے. 4 بدلے دے سکتے. 4 بدلے میں ایسے عطا کروں گا. میرے نبی نے منوایا کہ اللہ حق, دین حق, رسول حق, قرآن حق, قیامت حق. 4 کو پہچنوایا, 4 حق پہ احسان کیا. میرے نبی میرے حبیب 4 ایسے عطا کر دوں گا. جب تیرا انکار کریں گے عیسائی تو یہ 4 میدان میں آ کے منوا لیں گے کہ محمد عربی حق ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. حضور سرور کائنات مباہلے میں آئے, 2 بڑے مسئلے حل ہوئے. حق کا مسئلہ حل ہوا, صداقت کا مسئلہ حل ہوا. قرآن کی نظر میں حق کیا ہے اور سچے کون ہیں, صادق نہیں صادقین کون ہیں. یہ کائنات کے وہ سچے ہیں. اب دنیا اندازہ کرے کہ جو سرور کائنات سے ٹکرایا وہ باطل پر, سرور کائنات حق پر. جو علی سے ان کی امامت میں ٹکرایا وہ باطل پر, مولا کائنات حق پر. جو سیدہ سے ان کے حق کے سلسلے میں ٹکرایا وہ باطل پر, سیدہ فاطمہ حق پر. جو امام حسن سے امامت میں ٹکرایا وہ باطل پر, امام حسن حق پر. اور جو امام حسین سے ٹکرایا قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کی گلے میں پڑ گیا. ایک بات یاد آ گئی, گفتگو تو میں ختم کر دی تھی میں نے, لیکن ایک بات یاد آ گئی مرزا بھائی, عرض کر دوں. دیکھو مجھے یاد آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں. قرآن نے کیا کہا تھا, پھر اسی آیت کو ریپیٹ کر لیں ایک بار. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سب آ جاؤ, جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. یہی تو آیت تھی نا کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی. تو جھوٹوں پہ لعنت ہوئی, مباہلے میں لعنت ہوئی, کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے مان لیا کہ یہ سچے ہیں. ہائے 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 ہائے. اگر وہ نہ مانتے تو لعنت ہوتی, عیسائی فنا ہو جاتے, مٹ جاتے. تو لعنت جو تھی نا معلق ہو گئی, لٹک گئی, آسمان سے چلی. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہائے ہائے. لعنت آسمان سے چلی, رک گئی, معلق ہو گئی, لٹک گئی. فاطمہ انتظار میں تھی کہ اس لعنت کے طوق کو کس کے گلے میں ڈالوں. اب مدینے میں جب ایک آدمی نے سیدہ کو جھٹلایا تو فاطمہ
اللہ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ بتائیے، لوگ کہتے ہیں سیدہ اپنا حق مانگنے گئی تھی، ارے میں کہہ رہا ہوں گئی نہیں تھی، حق مانگنے نہیں گئی، ایک حق تھا کسی کا جو آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ حق اس کو دینے گئی تھی۔ دنیا پہچان لے لعنتی کون ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ بہرحال یہ تو بیچ میں مجھے ایک ذہن میں آ گیا گوشہ، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ تو اسلام کی کامیابی، کامرانی، فتح اور حق پہچانوانے کے لیے سرور کائنات اس انداز سے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، امام حسن کو انگلی پکڑی، اور سیدہ فاطمہ کو لیا، اور مولا کائنات کو لیا۔ اسلام پہ جب جب وقت پڑا آل محمد سامنے آئے۔ 61 ہجری میں جب اسلام پہ وقت پڑا تو بالکل وہی نانا کا انداز حسین کا تھا۔ سرور کائنات نے جس انداز سے مباہلہ فتح کیا، حسین اسی انداز سے کربلا کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ حسین قوت بازو عباس، علی اکبر، رسول اسلام نے سیدہ کو لیا تھا، حسین نے ثانیہ زہرا کو لیا۔ رسول اسلام نے 2 بچوں کو لیا تھا، حسین نے اکبر و قاسم کو لیا۔ رسول اسلام نے اپنے نفس کو لیا تھا، حسین نے اپنے بھائی عباس کو لیا۔ عزاداران سید الشہداء، چونکہ ابھی مرثیہ خان حضرات نے شہادت پڑھی، لیکن چونکہ یہ وہ ایام ہے جو بہت قیامت کے ایام ہیں، اس کی وجہ بتاؤں میں آپ سے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اور کبھی کبھی بڑے تنہائی میں سوچتا ہوں کہ کربلا میں مصائب ختم ہوئے اور زینب کی مصیبتیں شروع ہوئی۔ اس کو آپ اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ واقعاً وقت عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کی پیاس بجھ گئی، اکبر کی پیاس بجھ گئی، قاسم کی پیاس بجھ گئی، اصغر کی پیاس بجھ گئی، تمام انصار و اقربا کی پیاس بجھ گئی، مگر نہ جانے شہزادی زینب کب تک پیاسی رہی، نہ جانے ہمارا امام کب تک پیاسا رہا، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ عزادارو، چونکہ پانی آنے کا ذکر ملتا ہے، پانی آنے کا ذکر ملتا ہے مصائب میں، مقاتل میں پانی آنے کا ذکر ملتا ہے، پانی پینے کا ذکر نہیں ملتا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شام غریبہ میں پانی آنے کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا، مگر جب جناب زینب سکینہ کو آ کے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے میرے لال پانی پی لو، تو جناب سکینہ جاگ کے گھبرا کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا چچا عباس دریا سے واپس آ گئے؟ نہیں میرے لال، یہ چچا عباس کبھی واپس نہیں آئیں گے، یہ پانی زوجہ حر لائی ہے۔ تو کہتی ہے پھوپھی اماں تو کیا پھر آپ نے پانی پی لیا؟ میرے لال، جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پیتے ہیں، کوزہ لے کے مقتل کی طرف چلتی ہیں۔ میرے لال کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پیتے ہیں، ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر۔ ہائے ہائے۔ اس کے بعد عزاداران سید الشہداء، کوفے کے بازار میں پانی آنے کا ذکر ملتا ہے،
اور جب وہ عورت، آپ نے بارہا مصائب سنے، میں آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہ سکینہ نے بارہا پانی کو دیکھا ہے مگر پیا نہیں۔ جب عورت پانی لے کے آتی ہے جناب سکینہ کے لیے اور شہزادی سے فرماتی ہے کہ جب یہ بچی پانی پی لے تو میرے لیے کچھ دعائیں کرا دے، اور جناب سکینہ کوزے پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے، میرے لال پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ ایک مرتبہ ننھی سکینہ اپنا کرتے کا جلا ہوا دامن اٹھا کے کہتی ہے دعا بتا، اے مومنہ دعا بتا۔ وہ کہتی ہے پہلی دعا تو یہ کرو کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے، وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ ننھی سکینہ جلا ہوا دامن اٹھا کے کہتی ہے پروردگار، ارے تجھے ہمارے غریب الوطن ہونے کا واسطہ، ہمارے بے گھر ہونے کا واسطہ اس کے شوہر کو بخیر و عافیت واپس پہنچا دے۔ کہ دوسری دعا یہ کرو کہ جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے پروردگار تجھ کو میری یتیمی کا واسطہ، تجھ کو میری غربت کا واسطہ اس مومنہ کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا۔ کا تیسری دعا بتا، کا تیسری دعا یہ کرو کہ جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ بس عزادارو جناب زینب نے مدینے کا نام سنا تو دل بھر آیا۔ کہا اس مومنہ مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہ مدینے میں میرے آقا حسین رہتے ہیں، میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ سر کو اٹھایا اور کہا اتنا بتا، اگر تو شہزادی زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ بھلا میں شہزادی زینب کو نہ پہچانوں؟ ارے جب مولا کائنات کوفے میں تھے، کوفے کے بادشاہ تھے، میں شہزادی زینب سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ ارے میری معلمہ شہزادی زینب ہے۔ بس ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا، ام حبیبہ ارے تو نے مجھے کہاں پہچانا؟ ہائے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ بس عزادارو میں ایک روایت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچتا ہے۔ ایک رسن میں 12 گلے بندھے اور یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یزید کی ایک بچی تھی جس کا نام تھا رملہ، بار بار جناب سکینہ کو دیکھ رہی تھی اور جناب سکینہ بار بار رملہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ایک سوال کیا، اے قافلے والوں یہ جو بچی ہے نا، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد نے اجازت دی، جناب زینب نے اجازت دی۔ رملہ جناب سکینہ کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہتی بچی تو بار بار اپنا ایک پیر کیوں اٹھا لیتی؟ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا رملہ تجھے کیا دکھائی نہیں دیتا میری ماں بہنوں کے قد مجھ سے طویل ہیں؟ ارے جب وہ سیدھے کھڑا ہونا چاہتی ہے میرے گلے کی رسی کھچنے لگتی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہائے ہائے۔ بس ایک مرتبہ اپنے باپ سے سفارش کرتی ہے رملہ اور کہتی ہے کہ اس بچی کے گلے سے رسی کا پندہ کھول لیا۔ جناب سکینہ کے گلے سے رسی کھولی گئی۔ اب ایک جملہ کہتی ہے رملہ، بچی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تو بار بار میرے کانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، تو بار بار میرے جو گوشوارے ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے، یہ بتا تو بار بار میرے گوشواروں کو کیوں دیکھ رہی ہے؟ سنیں گے جملہ؟ سکینہ نے طلب کے جملہ کہا، یہ جو گوشوارے تو نے پہنے ہیں نا یہ میرے گوشوارے ہیں، یہ گوشوارے میرے ہیں۔ رملہ کہتی ہے میں شہنشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، تو قیدن
भला तेरे गोशवारे मैं पहनूंगी, मगर हाँ तेरी जबान बता रही है कि तू झूठ नहीं बोल सकती, तू सच्ची लगती है, तू सच्चे बाप की सच्ची बेटी लगती है। मगर ये गोशवारे जो मैंने पहने हैं ये तेरे हैं, इसकी दलील बता। अगर तू दलील बताएगी मैं गोशवारे तेरे हवाले कर दूंगी। बस एक मर्तबा सकीना ने कहा, उतार के देख, अगर खून लगा होगा तो मेरे है। हाय हाय, उतार के देख, इसलिए कि हमारा खून नाक छुपाया नहीं जा सकता। तू उतार के देख, अगर खून लगा होगा तो मेरे है। एक मर्तबा रमला ले गोशवारे को उतारा, हाथों पे रखा, अब जो देखा तो खून लगा हुआ था, अज़ादारों खून लगा हुआ था। एक मर्तबा रमला गोशवारे लेके आगे बढ़ी और कहा, बच्ची अपने गोशवारे ले ले, ये गोशवारे तेरे हैं, इनको ले ले। कहा, मैं अब ये गोशवारे नहीं लूंगी। कहा, अगर गोशवारे तेरे हैं तो लेती क्यों नहीं? क्या तेरा बाबा नहीं है? क्या मेरे बाबा का कटा हुआ सर वो रखा है? क्या तेरा चचा नहीं है? क्या मेरा जैसा चचा था ना, कायनात में किसी का ऐसा चचा नहीं था। क्या कहाँ क्या हुआ? क्या पानी लेने गया था, वापस नहीं आया। क्या तेरा कोई भाई है? क्या मेरे 2 भाई मारे गए, एक बीमार बचा है। क्या अच्छा, एक मर्तबा जुमला सुनना, रमला कहती, अच्छा तेरा बाबा नहीं, तेरा चचा नहीं, तेरे भाई नहीं, शायद तब तू ये गोशवारे इसलिए नहीं लेना चाहती कि तू पहन के किसे दिखाएगी, किसे दिखाएगी, इसलिए तू ये नहीं लेना चाहती। सकीना ने एक जुमला कहा, रमला बात ये नहीं है, बात ये है गोशवारे वो पहनता है जिसके कान सलामत हो। अरे जब सिमर ने मेरे गोश कानों से गोशवारे छीने, मेरी कानों की लबें फट गई, अब मेरे कान बूंदे पहनने के काबिल न रहे, मेरे कानों की लबें फटी। रब्बना